على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم وعلى النبيين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عبادت میں مزید اضافہ کرنے مسلمان سارے اللہ سب کی حاضری مالک عبادت میں قبول فرمائے. مومن جب صفے عذاب پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے. اور صاحبان محترم جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ میرے مالک آپ شب ازاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. عشر محرم کے جو منتظمین ہیں مالک سیدزادوں کی اور آپ شب ازاداروں کی رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے خصوصی دعا کیا کریں مالک ہمارے ملک پر رحم فرما. یہ ملک کی سالمیت کی دعا اس لیے کرتے رہنا چاہیے اور کیا کریں. آپ مجلس میں ہوتے ہو یا مصلی تلاوت قرآن کر رہے ہو یا نوافل پڑھ رہے ہو نا، اپنے وطن کی دوستوں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو. لہذا آسان ضروری ہے مالک ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور ان سرحدوں پہ جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں میری قوم کی ماؤں کے بیٹے ہمارے جوان، مالک ان کی بھی حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے. ولی نمبر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے. اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلمان لیکن سارے سے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. صاحبان اکرامی قدر جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ آج کا یہ سلسلہ جو ہے عزاداری کا یہ عشرہ ماہ محرم ہے اور آج یہ پہلی گفتگو ہے، یعنی اسلامی سال کا آج پہلا دن تھا. اسلامی سال کا پہلا دن. میرا خیال ہے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ سال کی ابتدا ذکر آل نبی سے ہو رہی ہے. میں بلا تفریق فرقہ مسلمان بھائیوں سے بھی ملتمس ہوں کہ نئے اسلامی سال کا آغاز اس قبیلے کے ذکر سے کیا کرو جس قبیلے پہ آپ بھی درود نہ پڑھیں تو آپ کی بھی نماز نہیں ہو. لیکن صاحبان محترم بڑا اچھی بات بیٹا ایکو اور کم کرو، اس کی ساؤنڈ والے ایکو کم کرو، مزید کم کرو. مجھے کیونکہ ڈنگا میں کو پہلے زیادہ آیا نہیں، مجھے نہیں پتا اس شہر میں مذہب کتنے
مسئلے کتنے ہیں، لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ شہر مسلمان ہوتا ہے۔ لہذا پہلے تو میں آغاز گفتگو میں آج کلیئر کر رہا ہوں کہ سید قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ ویر اسد صاحب جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، فقرہ میں نے کہا ہے میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں۔ آپ میں سے کافی بندے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ نہیں آپ سارے دھیان ہی نہیں دے رہے، میں یہ دوبارہ لفظ کہہ رہا ہوں، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی ولی اللہ پہ جھگڑے کیوں ہوتے؟ لہٰذا میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں، فقہ جعفریہ میں عمل کرتا ہوں، سید قبیلے سے میں تعلق رکھتا ہوں، حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، مذہباً میں شیعہ ہوں، لیکن کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ برادران اسلام ہے ہمارے بھائی، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، بیٹا دھیان دیا کرو، میں کوئی مصر یا لبنان کی باتیں تو نہیں کر رہا، اس کے لیے آپ کو کسی کتاب کا حوالہ تو نہیں چاہیے، میں تو آپ کے ملک کی زندہ تاریخ دے رہا ہوں، اور میں زندہ گفتگو کرنے کا ہوں۔ اس ملک میں کمال ہو گیا اگر حافظ ساتھ دے رہے ہیں، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ ہمیں گھر گھر میں گلی گلی میری جان کافر کہا گیا۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے کہ رضی صاحب آپ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میں کہتے جی کیا مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شیعہ کس شے سے بنتے ہیں کہ شریعت میں کافر بہت بڑی گالی ہے، ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لی ہے، اللہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے، ہم نے شیعوں کو کافر کہا اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ اپنا مزاج بدلو، تھوڑا ذہنی طور پہ قریب رہو۔ کہنے لگے جی تم نے غصہ ہی نہیں کیا، اور حقیقت ہے یار، پریکٹیکل یہ ہے کہ اس ملک کے شاید موسم کا اثر ہے کہ مسکین ماڑے بندے کو تگڑا بندہ بھی گالی دے لے، وہ مسکین مرنا زخمی ہونا قبول کر لے، لیکن وہ گالی کا جواب ضرور دے۔ ہم بھی تو پاکستانی ہیں، ایک ماڑا بندہ گالی کا جواب دیتا ہے، لیکن کوئی بندہ ثابت کر دے کہ شیعوں نے کسی کو رد عمل کے طور پہ کافر کہا ہو، نہیں، حالانکہ ہمیں کافر کہنے والوں کی کو خوراک بکھری ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں ان بندوں نے بھی کافر کہا ہے جنہوں نے ساری زندگی ثابت فروٹ ہی نہیں کھایا۔ لیکن سید کوئی بندہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ کسی آپ کے ذاکر نے، خطیب نے، باعث نے، علامہ نے یا کسی مراجع میں سے کسی بڑی شخصیت نے ریاکشن کے طور پہ مسلمانوں کے کسی مسلک کو کافر کر دیا۔ مالک نے اتنا حوصلہ دیا کہنے لگا تم نے انجوائے کیوں کیا، غصہ کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا قبلہ جب آپ جیسے مہربانوں نے ہمیں کافر کہا نا، ہم مسکینوں نے مسلح بچھا لیے کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے ان کی نظر میں ابو طالب کافر ہے۔ متوجہ ہے سر؟ ہمارے ذہن
آنے نہیں. وجہ جو میں نے محسوس کی ہے نا وہ وجہ یہ ہے کہ ہم دوستوں کو کیونکہ بھائی سمجھتے ہیں. اس ملک کے یہ پانیوں کا اثر ہے کہ یہاں بڑے بھائیوں کا نہ ناراض ہوتے پتہ چلتا ہے. میں آپ کے ملک کی میں کو ویزا لوا کے آیا, میں آپ کے شہروں کی گلی محلے کی باتیں کر رہا ہوں کہ یہاں بڑے بھائیوں کا ناراض ہوتے بھی پتہ نہیں چلتا اور پھر راضی ہوتے بھی پتہ نہیں چلتا. یہ بھائی تھے جاڑا کے دور میں ناراض ہو, ہمیں کافر 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 میں کچھ ہوگا کہ زیادہ آتے ایسی تھا. اچھا کمال یہ ہوا کہ اگلا مارشل لا بیٹا کچھ سالوں کے بعد بزرگوں سے پوچھ لینا پرویز مشرف نے کہا ہے, اب وہ ہمیں نہیں ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائے. پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے. سمجھا کریں یہ زندہ تاریخ میں رہ رہا ہوں. اچھا مجھے بات یاد آ گئی, بات سے بات نکل رہی ہے. یہ کوئی پتہ نہیں یہی پنجاب میں کہیں مجلس تھی تو پرویز مشرف کے انتقال کا مجھے کسی نے بتایا کہ جی دبئی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. میں نے مجلس میں ان کی مغفرت کی دعا کروا دی. مجلس کے بعد ذاکرین کو جلدی ہوتی ہے, پروگرام اتنے زیادہ ہوتے ہیں, بیٹھک کی طرف کم جاتے ہیں. تو گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک بچے نے کہا کہ وہ بزرگ آپ سے بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی کی گاڑی میں ہم ذاکروں مولویوں کو کسی نے فائر بھی مارنا ہونا ہم سمجھتے ہیں دعوت دے. میرے ذہن میں کوئی تھا وہ مجلس کا ٹائم لینے والا, لیکن اس بندے نے ٹائم شروع کیا لینا. قریب آ کے کہتا جی میں آپ کا بیان سننے آیا تھا, مجھے اس فکرے سے پتا چل گیا بندہ دوروں آئے. مومن سے ملتا کہتا جی میں مجلس سننے آیا. اس نے کہا جی میں آپ کا بیان, میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے جی بیان ٹھیک تھا, تو دل آزاری نہیں تھی آپ نے پڑھا, لیکن یکدم تلخی میں آ کے کہتا ہے کہ مشرف کی مغفرت کی دعا ضرور کرنی تھی. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ فوجی ڈکٹیٹر تھا, یہ ماشاء اللہ لگانے والے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے, عوام کا حق غصب کرتے, ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حق غصب کرتے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. کوئی بات نہیں, سارے نام ہی سمجھے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ جو ماشاءاللہ اور یہ اور وہ یہ جی عوام کے حقوق پہ یہ غصب اور ڈاکہ ڈالنے والوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے. بلکہ فوجی عامر تھا, فوجی عامر ڈکٹیٹر تھا. میں نے کہا جی ضیاء الحق مولوی تھا, وہ بھی تو فوجی عامر تھا. لنگا والو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ رضی صاحب واقعی بات تو ایسی ہے کہ دونوں فوجی جرنیل تھے, دونوں نے ماشاء اللہ لگایا, لیکن ضیاء الحق کی برسیاں کرواتے نہیں تھکتے تھے. اس کے لیے قرآن خانیوں والی حد ہو گئی. فیصل مسجد آپ جانتے ہیں یار, ریاض کی خبر میں فکرہ کہنے لگا, یہ کیمرے شیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, بعد میں کوئی انٹرنیشنل لیول کی کرنے لگا ہوں آپ میں سے کون ذہنی طور پہ میرے قریب آتا ہے, لیکن میں مطمئن پڑھا ہوں کہ آپ لفظوں کی گہرائی کو جا کے بھی سمجھ لیتے ہیں. میں فکرہ کہنے لگا ہوں کہ ضیاء الحق کی خبر پہ ہم نے ان مسلمانوں کو بھی جاتے دیکھا ہے جو محمد کی خبر پہ نہیں ہے. آپ جیئے سلامت رہے آپ, جن کے مذہب میں قبروں پہ جانے کی اجازت ہی نہیں.
یار وہ بھی فوجی جرنل، مشرف بھی فوجی جرنل. بڑا میں نے گہرائی میں جا کے سوچا کہ ماشاء اللہ اس نے لگایا تو وہ مرتے حق. مشرف کی دعا بھی بارے میں دے. وجہ صرف اتنی نظر آتی ہے کہ پرویز مشرف نے اپنی دور حکومت میں عمرے بھی کیے تو 13 رجب کو کیا. کیا کہتے ہیں آپ جیے. لہذا صاحبان گرامی قدر، آپ میں لمبی آج نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. گزارش میری صرف اتنی ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. عزا خانوں کے دروازے کھل گئے ہیں. آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی ان محفلوں مجالس میں آیا کریں. آپ تشریف لائیں. میں نے جو ابھی لفظ کہے ہیں شروع میں کہا کہ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کے ذکر کے لیے ہم نے بارگاہیں کھولی ہیں وہ اتنا کرم کرنا جانتے ہیں کہ ہر جیسے گنہگار کو لمحوں میں علیہ السلام کر دیں. لہذا آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ ہمارے بھائی ہیں. نفرت والی بات ہی نہیں ہوگی. آپ کے ذہن میں ایک نام ہوگا ہمارے شہید بھائی سید محسن نقوی، ان کی درجات عالیہ بلند فرمانا. سرکار مجھے میں ہمیشہ ممبر پہ اگر کسی سینئر کی بات کرتا ہوں تو نام لے کے کرتا ہوں. محسن نقوی صاحب کے لفظ میرے ذہن میں ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا، لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکالا. لہذا آل محمد کی چوکھٹ پہ نفرت کی تعلیم ہی نہیں دی جا رہی. اور پھر میں نے جو آیا مجیدہ جسے سرنامہ کلام میں پڑھا ہے، اس آیت کا تعلق جو ہے وہ ذات رسالت مواب سے صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم سر 10 دے دیتی ہوں. جی محبت ہے آپ کی. میں یہ ہماری روٹین ہے ڈاکٹروں مولویوں کی. آپ نے پریشان نہیں محسوس نہیں کرنا. ہمارا ایک مزاج ہے، مطلب گھڑیوں میں بہت کچھ سکھاتی ہے. مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹس کے 12 ہوتے ہیں اور 3 سوئیوں کو 12 کا طواف کرنا پڑتا ہے. اس سوئیوں میں بڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، اور جو سب سے بڑے قد کی ہے اس کی سپیڈ سب سے زیادہ. آیت جو میں نے میری جان پڑھی ہے اس آیت کا تعلق سورہ مبارک ہے جمعہ سے. ماشاءاللہ متدین دیندار چہرے بیٹھے ہیں. اس آیت کا تعلق ذات رسالت سے، اس آیت کا تعلق حضور سے. میری خواہش ہے تاکہ ان ایام میں ہم کسی حد تک جو کچھ ذہنوں میں غلط فہمیاں بٹھا دی گئی ہم انہیں کسی حد تک کلیئر کر. میں بار بار کلیئر کسی حد تک. اور یہ میں جرات اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں مجرموں کو بھی صفائی کا حق دیا جائے. لہذا دوستو ہم اپنی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہیں کہ کوئی شیعہ ایسا نہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھے. میری تائید کریں آپ تائید کریں کیونکہ غلط فہمیاں بہت سی ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں. طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے. اور میرے اس ملک میں میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ دینیات پڑھانے والا ٹیچر کلین شیو ہی کیوں نہ ہو لیکن اندروں مولوی ہو. میں نے کیا کہا ہے دینیات بالخصوص میں نام لے کے اسلامیات کے پروفیسر بظاہر جتنے ماڈرن کیوں
ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک مولوی ہوتا وہ یہ جو 20 ذی الحج سے یہ آخری یہ عشرہ شروع ہوتا ہے نا، یونیورسٹیوں میں یہ ٹیچر پروفیسر تنخواہیں آپ کے پیسوں سے لیتے ہیں، جو آپ چھوٹے چھوٹے ٹیکس دیتی ہیں وہی ملازموں کی تنخواہیں بنتی، تنخواہ پبلک سے لیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ مخدیریات کا ٹیچر کہے گا بیٹا محرم قریب ہے، ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، بیٹا محرم قریب ہے، ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں۔ یہ انہیں کہنا پڑتا ہے کیونکہ محمد کے بیٹوں کا قد اتنا بڑا ہے ہم بات کرنے سے پہلے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل بیت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن بیٹا کیونکہ محرم قریب ہے لہذا محرم کے مہینہ میں گلی محلوں میں کسی سے کوئی شے لے کے نہ کھانا، کسی سے کوئی شے لے کے نہ کھانا۔ اس کا مطلب ہے تیرے پروفیسروں کو پتہ چل چکا ہے کہ لنگر بولتا ہے، لہذا انہوں نے ایڈوانس ہی روکنا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ لفظ اسلامی لفظ ہے ہی نہیں، لنگر، تبرک، نیاز، بیٹا جو چیزیں خیر خدا سے منسوب ہو جائیں، جس واقعات میں خیر خدا شامل ہو جائے اس کے نام کی نسبت سے کوئی شے بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ اب قبلہ پروفیسر اتنا بڑا لیکچر دے، جیسے اپنے گھر پہنچتے بیل ہوتی، دروازہ ناک ہوتا ہے، پروفیسر خود ہی باہر آتے، ہمسایوں کا بچہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، انکل جی میرے ابو حج سے آئے ہیں، 3 کھجوراں، چھوٹی شیشی میں پانی، پروفیسر تیرے بھی کیا کہنے، ابراہیم کے بیٹے کا لنگر کھا رہے ہو اور محمد کے بیٹے کے لنگر سے موت آ گئی۔ لہذا صاحبان گرامی قدر، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کا حافظ صاحب دے رہے ہیں تو نقوی صاحب میں نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے شاید جہاں بیٹھ چکے تھے، میں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس ملک میں ضیاء مارشل لا میں کافر کہا گیا، اور اس میں دوسرا پلان پتہ ہے بینر اسٹیکر یا اللہ مدد کے ہر جگہ لگا، یہ یاری مدد اشتہاروں کے نکروں پہ لکھوا اور چوک پرستر کروا کے دوستوں یا اللہ مدد۔ پروگرام یہ تھا کہ مسلمان طلبہ و طالبات کو یہ یقین ہو جائے کہ شیعہ صرف کافر ہی نہیں، کون پڑھو کو ایف آئی آر ہو جائے، شیعہ صرف کافر ہی نہیں، مشرک بھی۔ کیوں؟ یہ شرک ہو رہا ہے۔ حضرت امیر نقوی صاحب پہلی مجلس ہی مقبول ہے، بندے ستے بھی پہلے داد بھی ہو گئی۔ میں کوشش کروں گا تو 20 منٹ اور پہلے آ جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے، مجلس میں سونا عبادت نہیں ہے۔ ذرا تھوڑا ریلیکس ہو جائے، تھوڑا فریش ہو جائے۔ اور بھائی ہم اللہ کو لاریب سمجھتے ہیں، بے عیب سمجھتے ہیں، اللہ کو شیخ قدیر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔
اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے. آپ چپ رہیں گے غلط فہمیاں پہلی بات. لیکن میں ایک ڈنگا شہر میں محلہ شاد تک کیا. یہ بات کیمروں کی موجودگی میں مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں. وہ ذات لا ریب ہے، بے مثل بے مثال، بے جسم بے نظیر، بے بدل بے بدیل. نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے. مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. یہ اثنا عشری شیعہ عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں. ہم یا اللہ مدد کی مخالفت کا سوچ ہی نہیں سکتے، ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے صاحب کہنے لگے رضوی صاحب آپ ذرا جو میرا بیسک تعلق کیونکہ گجرانوالہ سے ہے اور گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے. وہ جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی، نہ جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودیہ کی ٹاؤن کمیٹی صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ. وہ جب اجازت مدد میرے اس زمانے میں شروعات تھی، میں ادیب عربی کلاس میں تھا جو یہ علماء کی نقدی صاحب سمجھتے ہیں ڈگریاں ہوتی ہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب اب اجازت مدد کے بعد آپ شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا. میں نے کہا یہ تو آپ وہی بات پوچھ رہے ہیں جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا دوسرے سے کہ گل سن تو فرض کر جنگل میں اکیلا ہو اور اچانک ایک دھاڑتا ہوا شیر آ جائے پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ. میری بات میں نے کہا ہم نے جہاد مدد کے مقابلے میں ہم مسکین لوگ ہیں یا ہم بڑے لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا. اب اللہ تو اگر کچھ ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں. کہنے لگا واقعی آپ حقیقت ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا. میں نے کہا کہ لیکن ایک بات ہے اس میں. کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کا یا علی مدد کا نعرہ جو ہے نا ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اس نے اور مضبوط کر دیا. کہنے لگا یا اللہ مدد کے نعرے نے آپ کے عقیدے کو اور مضبوط کر دی. میں نے کہا ہاں ہمارے عقیدے کو اور قوی طاقتور کر. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام تو آپ کے پاس اور بھی ہے. اللہ کرے یار بیدار ہو جائے میری بات پہ آپ تھوڑا دھیان دیں. میں نے کہا جی نام تو آپ اچھی نوجوان سارا مجمع باہر تک سارے بھائی بیدار ہیں. میں نے کہا جی نام تو آپ کے پاس اور بھی ہے، نام تو آپ کے پاس نام تو اور بھی ہے، لیکن ہر نام کو آپ نے چھوڑ دیا اور یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ نے ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ کے ہمیں بتا دیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے پاس ہے. کیا کہنے لیکن ایک بات دوستوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ توحید کے ہم شروع سے قائم، لیکن وہ توحید جو کچھ دوستوں نے اپنے عقائد میں بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. ڈنگے والے دے موبائل میں داد دے رہے ہیں تے آپ ماشاءاللہ نہیں بیٹھے. جی اللہ قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھے گا. آپ بات سنی ہوگی اور اتنا صحت مند اللہ ہوگا کہ کرسی کی آوازیں میدان حشر کے لوگ سنیں. اللہ کا اتنا وزنی اللہ ہو. اللہ جانے یہ کچھ دوست اپنا وزن بنانے اور چھوڑ کیا کہتے ہیں اللہ بھی وزنی ہو. جبھی تو میرے ملک میں مولوی بھی اسے سمجھتے ہیں جڑا کرسی چ پورا ہی نہ.
میں نے تقریب کے آغاز میں بھی کہا ہے میرے ذہن میں کسی بھائی سے نفرت نہیں ہے. میں اب بھی عرض کر رہا ہوں اور مسلمانوں کے بچوں سے میری اپیل ہے جو بیچلر میں یا ماسٹر کر رہے یا پی ایچ ڈی کر رہے کہ بیٹا جہاں دنیا داری کی ڈگریوں کے لیے محنت کرتے ہو وہاں دین کے صرف اتنا قریب آ جاؤ کہ ایک آدھی بات اپنے ذہن میں بٹھاؤ, زیادہ نہیں. اور وہ بات میں بیٹا آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ مستقبل ہو میرے وطن کا, مطلب آپ کا جو بھی ہے آپ ہی مستقبل ہیں, آپ ہی کل کے ڈاکٹر ہیں, کل کے انجینئر ہیں, کل کے ایم پی اے, کل کے جج, کل کے جسٹس. بیٹا میرے سے میرے بارے میں یہ نہ کہنا کہ شیعوں کا خطیب کہہ رہا ہے. اگر اسلامی لٹریچر میں یہ ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا, بیٹا میں آپ کا مہمان ہو کہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں, مذہب اپنے رکھو, مسلک اپنے رکھو, بے شک اپنی فقہ پہ رہو, لیکن میری بات ایک بیٹا ذہن میں بٹھا لو کہ جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رکھیں. جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ. میں رک رک کے کہہ رہا ہوں, جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ. بیٹا کسی اپنے مرضی کے ریسرچ اسکالر سے پوچھنا کہ انکل جی اگر یہ بات ہے تو میدان حشر میں جس کے لیے ممبر لگ گیا پھر اسے کیا کہیں گے؟ مہربانی صاحب, جتنے بندے بھی سمجھ گئے, جتنے بندوں تک میری آواز پہنچ گئے, لہذا بات مجھے آج کلوز کر دیں, کل یہی سے بات آگے بڑھے گی کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق حضور سے. یہ ان دنوں میں وضاحتیں ہوں گی. یہ میں کیوں زحمت دے رہا ہوں دوستوں کو, کیونکہ طلبہ و طالبات کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات جب خوش ہوتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں. انہیں نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں, ان کا نبی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور اگر اوپر سے نبی کی بات پہ آپ بھی چپ ہی ہو جائیں تو پھر تو مزید مسئلہ خراب ہو جائے. لہذا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ کرتے رہا کریں. میں دوستوں کو یقین دلا رہا ہوں, بیٹا آپ کو کسی نے کہا شیعہ نبی کو نہیں مانتے, ہم شیعہ جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. مہربانی, ہماری منزل نبی ہے, ہمارا مقصد نبی ہے, ہمارا ملجا و مابا نبی ہے, حاجت روا نبی, مشکل کشا نبی, زندگی نبی, بندگی نبی, حاصل زندگی نبی. ہم نے جسے مانا نبی کی وجہ سے مانا. ہماری مجلس گواہ ہے, ہم نے انہی کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر نبی نے کیا ہے. جن کا ذکر نبی نے نہیں کیا ہم نے آج تک نہیں کیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت مہربانی. منزل ایگزام کہتے ہیں. تو پھر جب نبی صرف نبی آپ کہہ رہے تو علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں نے کہا جی ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے. کیوں میرے ستے جاگتے مکس بھائیوں, مطلب یہ شرف ڈگری کو ہی آپ سے. میں سمجھتا تھا کچھ ڈرائیور بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ نیند میں بھی گاڑی چلا لیتے ہیں, لیکن آج تو مجھے بھائی یہ یقین مزید ہو گئے کہ بندے سو بھی رہے ہیں یا مجلس بھی سن رہے ہیں. بات میں کلوز کر دیتا ہوں. فرماتے جی جب نبی کی بات کرتا تو پھر علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا یہ بات یاد رکھنے کی, میں نے اٹھے تھا, میں نے کہا ہم اس علی سے واقف تھے. اب تو حق مند ہے آپ سارے چپ کر, ہم اس علی کو جانتے بھی نہیں, ہمیں اس علی کا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی تھی.
کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ جیے. اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا بلکہ مصور پاکستان علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی یہی فیصلہ کن بات کہی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میری اپیل ہے دوستوں سے، وہ تو شکر ہے علامہ اقبال نے شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کر دیا تھا، وگرنہ نہ وہ شاعر مشرق ہو سکتا، نہ ہی وہ بیچارہ مصور پاکستان ہوتا. لیکن خدا کی قسم علامہ اقبال کی میں قبر کو سلام کروں. یہ آپ کا قومی شاعر جو انہیں علامہ اقبال کہتے ہیں، میرے خیال ہے علامہ اقبال کے کوئی وجود میں مالکوں کا وکھرا ہی کرم تھا. میں ایک ظاہری سی بات کر دیتا ہوں، ظاہری سی بات. ایسے چھوٹا جا کرم جو ہمیں نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال روز سویرے اٹھ کے شیو کرتا تھا اور داڑھیوں والوں کو بھی کہنا پڑتا ہے علامہ بھی بات آپ سمجھ رہے ہیں. یہ علامہ پہ قدرت کا کرم. پروا خدا میں ایک اگر آپ اجازت دیں تو میرے ذہن میں علامہ کا دیکھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح، یہ لوح قلم کیا ہے؟ لوح وہ ہے جس کے اوپر قلم سے تقدیر لکھی جاتی ہے. اقبال کہتا ہے جو محمد کے وفادار ہیں ان کا لوح پہ بھی قبضہ، ان کا قلم پہ بھی قبضہ. تو جو عام امتی محمد کا وفادار ہو جائے علامہ اس کا قبضہ مان رہے ہیں، اور مولوی یہ بھی نہیں مانتا کہ حسن ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. اور اگر آپ اجازت دیں میں علامہ مرحوم کا نقوی صاحب کے بلا علامہ کا کلام کا ایک حصہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت کم پڑھا گیا ہے. یہ بہت کم پڑھا گیا ہے، بہت کم پڑھا گیا ہے. لیکن لاہور کے گلبرگ میں ہمارے اہل حدیث مسلک کے ایک بہت خوبصورت نام ہے ڈاکٹر ظفر اللہ شفیق. انہوں نے علامہ اقبال کا وہ کلام جو خاندان عصمت و طہارت کے حق میں تھا اسے علیحدہ کتابی صورت میں شائع کیا. علامہ اقبال کا وہ کلام اس میں علامہ نے اپنے عقیدے والی بتانے والی حد کر. اور اگر آپ اجازت دیں تو اس کا ایک چلتے چلتے بات ذہن میں آ رہی ہے. علامہ تیرے حوصلے کے کیا کہنے، جس مٹی پہ صرف اللہ، فقط اللہ، فقط اللہ، اللہ ہی اللہ کی آوازیں آ رہی تھی، آ رہی ہے. اس اللہ والے معاشرے میں علامہ اقبال کہتا ہے نجف میرا مدینہ ہے. متوجہ فرما، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نجف میرا مدینہ ہے، نجف میرا. میں ڈنگا شہر میں بات کر رہا ہوں، بخدا کئی ڈنگا شہر میں بھی مسلمان ہوں گے جو پنجے ٹائموں کے مسلمان ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا نجف کیا ہے. یہ حقائق بالکل حقیقت. اقبال کہتے ہیں نجف میرا مدینہ. مسلمانوں نجف تمہارے
ہونے کی جگہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے امام افضل کی جگہ. علی کائنات کا واحد ہیرو ہے جس کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے. لہذا میری اپیل ہے، اگر میرا مجمع اجازت دے تو ایک بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مسلمانوں کے ہاں دو حکومتی سلسلے جو معروف ہیں، ایک عمومی سلسلہ، ایک عباسی سلسلہ. بیٹا متوجہ، بنو امیہ بول پڑھو اور بنو عباس. بنو عباس میں ہارون رشید، مامون رشید، امین رشید، موسف باللہ، موتف باللہ، پھر پتہ نہیں کنے کو بلے. یہ حکمران گزرے ہیں بنو عباس کے. اور بنو امیہ آپ کے یقیناً ذہن میں بنو امیہ وہی ہے جن میں چھوٹا یزید بھی تھا، بڑا یزید بھی تھا. وہ عمومی سلسلے. اور دوسرا سلسلہ عباسی سلسلہ. خیر اب زیادہ وقت نہیں ہے. عباسی سلسلہ کے جو معروف حکمران ہیں ان کا نام ہارون رشید. پڑھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا. اسے شکار کا بڑا شوق، اسے دو ہی شوق تھے. اسے دو شوق تھے، یا مولویوں کی سنگت کا شوق تھا یا اسے جنگلی شکار کا شوق. یا مولویوں سے وقت ملتا شکار کو نکل جاتا. اس نے شکاری کتے ہرن کے پیچھے چھوڑا. ہرن نے جمپ لیا اور ایک ٹیلے پہ بیٹھ گیا. کتا واپس آ گیا. ہارون نے سمجھا شاید اتفاق ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کتا واپس بلایا. ہرن پھر چراگاہ میں آ گیا. اس نے پھر موقع غنیمت سمجھتے ہوئے بھانگتے ہوئے اس نے پھر وہ مخصوص آواز دی. شکاری کتا ابھی یہ کتا دبوچ نہیں مانگا. ہرن نے بیٹا پھر جمپ لی، نیلے پہ چڑھ. ہارون نے کہا یہ اتفاق نہیں ہے. بادشاہ غلاموں کو مجھے موقع دے. غلاموں کو حکم دیا، بزرگ ترین بندہ اس علاقے کا بلاؤ. بادشاہ کا حکم تھا. بزرگ ترین معمر ایجنٹ بندہ آ گیا. بادشاہ نے کہا یہ ٹیلا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو ضرورت کیوں پڑ گئی پوچھنے کی؟ اس نے کہا میں نے 2 دفعہ کتے شکاری چھوڑے، ہرن ٹیلے میں چڑھ جاتے. اس نے کہا بادشاہ میں سمجھ گیا لیکن میں بتا نہیں سکتا. ہارون رشید نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا خطرہ ہے جان کا. ہارون نے کہا وقت کا بادشاہ تو میں ہوں، میں جان کی امان لکھ کے دے پتا یہ ٹیلا کیا. اس نے کہا کتے یہاں پہ نہیں نہ آ رہے. اس نے کہا نہیں آتے. اس نے کہا بادشاہ یہ علی کی خبر ہے، علی کی خبر پہ کتے کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسے جا سکتے؟ تو وہ ٹیلا نجف بنا. وہ ٹیلا بھائی ظاہر ہے علی پنجتن میں ہے. علی پنج طاہرہ ان کا تہیرہ ہے. تو اتنی پاک جگہ پہ نجس چیز تو جا ہی نہیں سکتی. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بندے نجف میں شراب بھی لے کے جائیں وہ سرکے میں بدل جاتی. یہ مدفن ہے مسلمانوں تمہارے چوتھے خلیفہ راشد کا مدفن ہے جو پہلے ٹبا ٹیلا تھا. وہی نجف کہلوا. اس نجف کو دیکھتے ہوئے علامہ نے کہا نجف میرا. اقبال تیرے حوصلے کے کیا کہے، اقبال تیری جرت کے کیا کہے. اقبال کہتا ہے نجف میرا. میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اب آپ کو یاد ہو رہا ہے.
کیا کہا تھا علامہ نے؟ نجف میرا مدینہ ہے. میں ڈائریکٹ اگلا مصرع مصرے کا دوسرا حصہ کہہ رہا ہوں. آپ بیدار ہیں یا آپ نیند میں ہیں؟ میں ڈائریکٹ فقرہ کہہ رہا ہوں. اقبال کہتا ہے نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ. کیا کہنے کوئی تو لطف لے گا، کوئی تو مزہ لے گا. اقبال کہتے ہیں نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ. نجف میرا مدینہ ہے میرا کعبہ. اگلا فقرہ بہت مشکل ہے، اللہ کرے آپ لطف لے جائیں، لیکن فقرہ مشکل ہے. اقبال کہتے ہیں نجف میرا مدینہ ہے میرا کعبہ. میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. میں بندہ اور کا ہوں. سارا جہان کہتے ہیں ہم بندے اللہ کے، امت حضور کی. یہ حضور کا عاشق ہے علامہ، لیکن خیر ہے مدینہ ہے میرا کعبہ. وہ تو کعبے کو بھی مدینہ بنا کے بیٹھا ہے. او یا اللہ مدد والو. اقبال کعبے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا مدینہ ہی کعبہ ہے، میں بندہ اور کا ہوں. ہر کو کہتا ہے ہم بندے اللہ کے ہیں، ہم بندے اللہ کے ہیں. اقبال کہتے ہیں میں امت شاہ ولایت ہوں. اقبال کہتا ہے میں بندہ نبی کا ہوں، امت علی کی ہوں. سلامت رہے. لیکن اگر زمانہ اس قبیلے کو پہچان لیتا، پھر علی کی بیٹیوں کو یہ چاند جنگلوں میں نہ دیکھنا. سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تیرا قربانہ قبول کر لے. یہ ایک والوں اولاد زہرا کے دکھوں کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں، ایک لمحہ بعد وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتا. او میں سب اور یہ جو آپ نے یکدم گریہ کی آواز بلند کی ہے، اسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں پورانا. ایک ہوتا ہے رونا، آنسو گر رہے، یہ رونا، سیخے مار کے رونا، یہ قرآن ہے. یہ جو قرآنے کی آواز آپ کی آئی ہے نا، یہ سنت بھی حسین کی مازہ ہے. آباد رہو ٹکا معلوم. اللہ تیرے گھر آباد رہے، آل محمد کے دکھوں کا صدقہ. اللہ تیری بیٹیوں کے بیگے مار سلامت رہے. اللہ میرا جانتا ہے، مجھے صرف ایک بات بتا دے، اگر سیدہ، اگر تیرے نبی کی بیٹی، اگر پاک سیدہ بابے کو چپ چاپ روتی ہوتی تو مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا. آباد رہو بی بی تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رولا. آج پہلی محرم گزر گئی، آپ نے چاند اگر دیکھا تو اپنے وطن میں دیکھا، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ. آباد گھروں میں چاند دیکھنے والوں، یہ شاید آخری چاند تھا جو بہن بھائی نے اکٹھے دیکھا. اس کے بعد یہ بہن بھائی کو جہاں اکٹھا نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ بھائی کربلا میں سو گیا. بہن کو رسیاں پہن کے کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں. مالک آپ کے پوچھے قبول سمجھ، اولاد زہرا کے دکھوں کا صدقہ اللہ تمہیں بچوں کے دکھ کبھی نہ دکھائے. مالک تیرے بچوں کو صحت والی زندگی
اولاد زہرا کا صدقہ نصیب فرما. مدینے کے لوگ محرم کا چاند آسمان میں نہیں دیکھتے. جب تیرے مولا جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی مدینہ کے مسلمان سمجھ جاتے تھے اولاد محمد کی غربت کا چاند ہو گیا. میں نے آپ کے 2 لے دے دیر ہوگی. کل سے انشاءاللہ ترتیب ٹائم بہتر ہو جائے گی. تمہارے 8ویں مالک تمہارے 8ویں مولا یہ جو مجلس والی عزاداری ہے یہ جب تیرا سید سجاد مولا جب مدینے آئے تھے نا شام گزارے ابتدا مدینے میں مجلسوں کی تب پھر یہ سلسلہ کبھی تھوڑا کبھی زیادہ پھر یہ زیادہ ہوئے مولا والی خراسان امام علی رضا شاہ کے بہت جب محرم کا چاند نکلتا تھا امامہ مولا کا گلے میں آ جاتا. مومنین دور آزادی کا تو نہیں تھا. لوگ آتے تھے فرصت دینے کے لیے. اگر اپنا مقام دیکھو عزاداروں مولا رضا روایت کے لفظ ہیں نقوی صاحب میری تائید فرمائیں گے. علمی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ مولا رضا اپنے جد کی مجلس کا فرش اپنے ہاتھوں سے بچھاتے تھے. اسے ہم دریا کہتے ہیں. یہ دریا بچھانا امام رضا آپ کے مولا اپنے ہاتھوں سے خود بچھاتے تھے. ایک مومن نے چیخے مار کے کہا مولا ہم نوکر آپ کے جو موجود ہیں. امام کی آنکھوں میں صابر کے بادل تھے. لوگ فرماتے ہیں تیری مہربانی لیکن تجھے کیا پتا اس فرش میں کس کس نے بیٹھنا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. سیدہ تمہیں اولاد کا دکھ نہ دے. میں بار بار دعائیں آپ کے لیے کر رہا ہوں. خالق آپ کے پرسے قبول فرما دے. حسین کی اماں یہ تیرے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے. جزا سیدہ نے دینی ہے. میں آخر فکرہ کہہ رہا ہوں امام رضا کہ ہم مجلس پڑھنے کے لیے دیبل خزائی ایک شاعر گزرا یہ دیبل خزائی آیا کرتے تھے مجلس پڑھنے. چاند طلوع ہوا دیبل طرح امام پہ آ گئے. امام کافی فاصلے پہ تھے. سید طرح محسوس کرے امام اٹھ کے کھڑے ہو اپنے ذاکر کے اور اس کے پتہ فکرہ کیا کہتے ہیں. آواز دے کے کہتے ہیں میری دادی کا مددگار آ گیا. اللہ مان دیکھا میری دادی کا مددگار آ گیا. اس نے ہاتھ جوڑے مولا میں نہ کرو. امام نے اسے جا کے استقبال کر کے قریب لائے اور امام فرماتے ہیں کوئی نوحہ کہتے ہیں مولا کیوں نہیں. امام فرش سے عذاب پہ بیٹھے اور اسے کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ. تڑپ گیا کہتے ہیں مولا میری یہ حیثیت آپ مٹی پہ ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں میں منبر پہ بیٹھ جاؤں. امام فرماتے ہیں میں حکم دے رہا ہوں میرے سامنے منبر پہ بیٹھ کے مجھے میرے گھر کا اجڑنا سنا. آباد رہنے کا والوں سیدہ ہی اگر دے گی آپ مجھے میرے گھر کا اجڑنا سنا. منٹ ایک رہ گیا. اس نے 19 کی ضرب سے شروع کیا. جب 18 بھائیوں کی بہن پردیس میں یتیم ہوئی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یار شیعوں کی سمجھ نہیں آتا. یہ سارا سال ہی روتے رہتے موسم کوئی بھی نہیں. یہ پرسے عزاداریوں میں رہتے. مسلمانوں فرقے اپنے رکھو میری بات پہ دھیان دو. سال میں 2 ہی عیدیں ہیں نا یا رمضان والی یا قربانی والی. دونوں عیدیں سیدوں کی کن خاک کھا گئے. رمضان والی عید
مسافرہ شام یتیم پردیس میں ہو گئی اور قربانی والی عید بی بی رقیہ کی جوڑی کوفے کی گلیوں میں دعائیاں دے رہی تھی۔ ماما تو کہتی تھی مامے عباس سے سارا عرب ڈرتا ہے، اب نہ تیرے بچے کوفے کی گلیوں میں مارے جا رہے ہیں۔ نکاح والو، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں۔ علماء ایران نے بھی بی بی رقیہ کے روضے اور قبر کی تصدیق کر دی ہے۔ اور جن میری قوم کے جن اسکالرز حضرات کا یہ ذہن ہے کہ جی ہماری ریسرچ میں یہ بی بی رقیہ علی کی بیٹی نہیں، میں ان کی منت کر رہا ہوں۔ جس تعزیے کو سلام کرتے اس میں حسین کی قبر ہے، اور نسبتوں کو سلام کرنے والا تیرے ایرانی کے علماء تو مان گئے کہ یہ واقعی بی بی رقیہ بنت علی کی قبر، مولا عباس کی بہن کی قبر۔ میری بیٹیاں، میری مائیں اگر بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سارا سال لاہور نہ جا سکو خیر ہے، لیکن جب ذی الحج کا چاند چڑھتا ہے نا پھر ضرور لاہور جایا کرو، پھر خصوص عید والی رات، پھر اکیلے نہ جانا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے علی کی بیٹی کی قبر پہ جا کے کہنا تیرے 6 بیٹوں کا بڑا ارمان ہے، تو کربلا والوں میں سب سے پہلے اجڑ گئی۔ آباد رہو دیبل خفائی میں 19 رمضان مولا علی کی وہ ضرب پڑی جب زخمی تھا علی، ساری اولاد علی کی جمع تھی، علی نے متلاشی نظروں سے بچوں کو دیکھا، حسین قریبا بابا کی داڑھی چوم کی فرماتے بابا کس بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ علی نے اشارہ دیکھا میرے اور قریب، جب حسین بہت قریب آ گیا نا علی نے آہستہ سے کہا تھا میری زینب کہاں ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جس سے بات کرنے کو علی ترستا، جس کے لہجے کو علی ترستا، بھی تیرا قرآن قبول کر لے۔ حسین کی بات تمہیں زندگی میں ذاتی دکھوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ میری بیٹی کہاں؟ حسین فرماتے ہیں بابا اجڑی پیروں کی طرف بیٹھ کر رو رہی۔ جب حسین قریب آئے تو پہلی دفعہ زندگی میں سیدہ کہہ رہی تھی بابا میرا دل چاہتا ہے تو مجھ سے باتیں کر۔ کبھی پوچھتی تھی عباس میرے بابے کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں؟ اور دعا مانگو بیٹیوں کے پیکے بان ہمیشہ سلامت رہیں، کسی بیٹی کو پردیس میں بابے کا جنازہ نہ دیکھنا پڑ جائے۔ اللہ میرا جانتا ہے۔ حسین فرماتا ہے جی بابا اجڑی رو رہی ہے، علی فرماتا ہے میری زینب کو بٹھا، میری زندگی کی آرزو ہے میری بیٹی میرے سرانے بیٹھ کے مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ تڑپ اٹھا حسین بہن کے قریب جاتا ہے، بہن کا بازو پکڑ کے کہتا ہے بہن بابا کی زندگی کی بہت بڑی آرزو ہے۔ بابا کہہ رہے ہیں ساری زندگی مجھ سے شرمانے والی، آج میری زندگی کی آخری رات ہے، میری زینب میرے قریب آ کے میرے سرانے بیٹھ کے مجھے قرآن پڑھ کے سنا ہے۔ ساری زندگی چپ رہنے والی نے آج بابا کی چارپائی والے پائے کو پکڑ کے نا قرآن پڑھنا شروع کی ہے۔ ڈھیکا والوں ابھی 2 آیتیں پڑھی ہوں گی، شاعری فرماتے ہیں حسین بہن کو کہو بس کر دے، بہن کو کہو حسین فرماتے ہیں بابا پڑھنے دے قرآن، پڑھنے دے قرآن، جب گانا بابا پڑھنے دے قرآن۔ علی فرماتا ہے حسین میں نے تو بیٹی کا صرف لہجہ دیکھنا تھا، مجھے یقین ہو گیا ہے درباروں میں خطبے